بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے زبان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے جہاں آرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس کی اختتامی قسط پیش کی جا رہی ہے، اور میں آج اس میں آپ کو حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر اور روضہ اقدس میں ان کی قبر کے بارے میں بتاؤں گی۔ دل بیتاب ہوا چشم زدن میں پرتاب، دل بیتاب ہوا چشم زدن میں پرتاب، آ گیا لب پہ جو ذکر عمر ابن الخطاب، پایا فاروق کا اس فرد نے حسن القاب، مرحبا وہ شہ کونین کا ساتھی نایاب، آرزو مند ہوا جس کا نبی بیتاب، آرزو مند ہوا جس کا نبی بیتاب، تھا قریشی وہ یہی، تھا وہ یہی در نایاب، دل تاریک عمر نور نبی سے زوتاب، دل تاریک عمر نور نبی سے زوتاب، جیسے خورشید کی کرنوں سے ہے روشن مہتاب، وہ وقت کی اما سے نہ تھا بہرایاب، وہ دور کے مرزائے دی کو شاداب، اس کو کیا کہیے سمجھ میں نہیں آتے القاب، اس کو کیا کہیے سمجھ میں نہیں آتے القاب، غوث کہیے کہ ولی کہیے کہ قطب الاقطاب، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ اس کو اللہ نے بخشی تھی جبین شب تاب، اس کو اللہ نے بخشی تھی جبین شب تاب، زیغم وقت وہ تھا عبد حفیظ و اواب، خوبیوں ہی کے سبب رتبہ عالی پایا، نگاہ قدر سے سب دیکھتے ہیں اس کو احباب۔ شیر بیشا کو جب وہ داخل اسلام ہوا، اس کی آواز سے گونجے در و منبر محراب، وہ بنا امت مسلم کا خلیفہ ثانی، بعد صدیق کے اول تھا با بزم اصحاب، زیب تن کرتا تھا ملبوس وہ پیون لگے، در پہ چاوش نہ دربا نہ ہی شاہی آداب، سبحان اللہ۔ روزہ اقدس میں قبر۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری اور بعض کتابوں میں 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آخر وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پیش کیا اور ان کی خواہش بیان کی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنے قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کہو کیا جواب لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، الحمدللہ، مجھے اس سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگنا۔ اگر وہ بطیب خاطر اجازت دے دیں تو مجھے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفنا دینا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی بلا شبہ قابل رشک اور سنہری حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شاہ حق ہویدہ ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شاہ حق ہویدہ ہو، عرب کے ریگ زاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ہماری کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میری ٹیم کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔